بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو اپنی ساری مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے، لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، رب کائنات کو ان کے ساتھ خصوصی محبت ہے۔ انہی لوگوں کی کچھ خوبیاں ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید سے پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ایسے لوگوں کی تیسری خوبی شامل ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذین هم بربهم لا يشركون والذین هم بربهم لا يشركون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت ہے 59۔ رب کائنات اپنے خاص بندوں کی خوبیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم جو بے ربہم اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون شرک نہیں کرتے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ لا یعبدون معہ غیرہ، اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہیں کرتے، بل یوحدونہ، بلکہ اس ذات بابرکات کو اکیلا سمجھتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نظیر ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جا سکتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ بیان فرمایا وہ اتنا ہی ہے۔ اب اس کے بعد دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا، یخلصون لربہم فی عباداتہم کلہا فلا یشرکون بہ شیئا، جو اپنے رب کی عبادت بلکہ اپنے رب کی تمام عبادات میں مخلص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اس وقت میرے سامنے کتب تفسیر کا ایک طویل سلسلہ ہے، تفسیر ابن جریر، تفسیر السعدی، تفسیر البیضاوی، تفسیر العلیمی، تفسیر الالوسی، تفسیر القاسمی، اور پھر اسی طریقے سے تفسیر سمرقندی، تفسیر الرسعنی، اور پھر تفسیر مقاتل بن حیان۔ اسی طریقے سے امام ابو حیان نے یہ لکھا ہے کہ ثم ذکر نفی الاشراک وهو عبادتهم آلہتهم التی ہی الاصنام، کہ رب کائنات نے پھر شرک کی نفی کا تذکرہ فرمایا، اور وہ غیر اللہ کی عبادت جو مشرکین کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے امام رازی وغیرہ نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک خفی کی نفی ہے۔ پھر جب ہم اس بات کو ایک اور انداز سے جا کر لیتے ہیں تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ
جو پکا اور سچا مومن ہوتا ہے نا، اس کا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان خالص اور راسخ ہوتا ہے، اس میں نفاق، ریاکاری اور شرک خفی کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی عبادت کو اللہ رب العزت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اور وہ عبادات کی تمام اقسام، دعا، نذر، ذبیحہ، خوف، امید اور استعانت وغیرہ، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور قسمیں بھی اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کھاتے۔ نفع کے حصول اور نقصان سے بچنے کے لیے وہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے علاوہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر لفظ شرک مطلق استعمال ہوا ہے، اس سے مراد شرک جلی اور شرک خفی دونوں کی نفی ہے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک بڑی قیمتی بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ دنیا کے زیادہ تر مشرکین اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توحید ربوبیت کے انکاری نہیں تھے اور نہیں ہیں۔ بڑی قیمتی بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، آج بھی اہل شرک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے انکاری نہیں ہیں۔ اہل مکہ کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ تھا۔ جو عقیدہ آج ہمیں مختلف انداز سے پڑھایا جاتا ہے نا، کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور کسی اور سے کچھ نہ ہونے کا یقین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ سارے کے سارے اس عقیدے کے حامل تھے۔ وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ خالق مالک اللہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عقیدہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے دوسرے انداز سے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ بھی عقیدہ انہی کا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ رب کائنات براہ راست سنتے نہیں ہیں، اور ہمارے ان باطل معبودوں کے صدقے، وسیلے، طفیل اور واسطے سے دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا آج یہی عقیدہ مسلمان کا نہیں بنا ہوا، ہماری اکثریت کا؟ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اس میں مکمل طور پر عقیدہ توحید آ جاتا ہے، توحید ربوبیت یعنی توحید ملکیت بھی، توحید الوہیت یعنی توحید عبادت بھی، اور توحید اسماء و صفات بھی۔ جو اصلی مومن ہے وہ توحید کی ان تمام اقسام کو اختیار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں بنائے گا۔ تو یہی اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق ہے کہ ہمیں توحید کی تمام اقسام کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔